جب کوئی مومن وغیرہ مر جاتا ہے تو ہم ضرور یہ کہتے ہیں مولا علی آئیں گے کام، مولا علی بخشوائیں گے۔ اب فلسفہ سمجھیے، علی کے پاس ہیں دونوں چیزیں، غور سے سنیے گا، علی کل ایمان بھی ہیں اور ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری بھی ہے، لیکن ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے، ایمان ٹرانسفریبل نہیں ہے، لہذا جن کے ایمان میں کھوٹ ہے انہیں نہیں بخشوائیں گے، عمل ٹرانسفریبل ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تصویر دکھا دوں، دیکھیے اب زمانہ بدل گیا، اب میں نے بھی اپنے بیان میں تبدیلی کی ہے اور مثالیں دیتا تھا پہلے، اب میں نے مثالوں کو تبدیل کر کے اسٹیکر بنانا شروع کر دیا۔ تو اسٹیکر لگا دیتا ہوں دماغ کو، وہ ہمیشہ آدمی دیکھتا رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اب سوچئے بخشش کی فلسفی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے بخشش؟ جو ہم کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے تو کیسے بخشوائیں گے؟ اب میں کسی کو نہیں مثالیں پیش کرتا، میں اپنے کو پیش کرتا ہوں کہ صاحب آج ہم نے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کتابیں جو حدیث وغیرہ کی پڑھتے تھے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ 1 سیکنڈ میں حساب ہو جائے گا، آدمی کا قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ہو جائے گا۔ تو یقین تو تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ یقین نہیں تھا، مگر سوچتے تھے یار 80 برس کے بڈھے کیسی پلک جھپکتے میں حساب ہوگا، پلک جھپکتے میں پورا حساب ہو جائے گا۔ آج کمپیوٹر نے ہم کو ثابت کر دیا کہ ان کا ایک بٹن دبایا اور پورا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ تو بھائی جب ہمارا بنایا ہوا کمپیوٹر پلک جھپکتے میں حساب کر دیتا ہے تو الہی کمپیوٹر جو قیامت میں لگے ہوں گے بڑے بڑے، کیسے زبردست کمپیوٹر ہوں گے وہ، وہاں تو کچھ فیڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سب کچھ اس میں فیڈ ہے، جیسے آدمی اس کے سامنے آیا پورا اسکرین روشن، اس کی ہماری پوری تصویر ریکارڈ تو سب اس میں ہے ہی ہے، اور اس کی اسکرین کے سامنے آئے نہیں کہ بس کٹ سے کارڈ نکل آیا، ہو گیا، دیر کا ہے کہ آؤ جناب کارڈ نکل آئے، لکھا ہوا مرزا محمد اطہر، مرزا محمد اطہر، 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 دہنی طرف بنے ہیں۔ بائیں طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے مشرک، ایک میں لکھا ہے کافر، ایک میں لکھا ہے منافق۔ دہنی طرف جو خانے بنے ہیں ایک میں لکھا ہے معصوم، ایک میں لکھا ہے مومن نیکوکار، ایک میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ اور یہ خانے بھی دہنے بائیں میں نے نہیں بنائے ہیں، قرآن نے بنائے ہیں۔ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمۃ ما اصحاب، دہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے قرآن نے بنائے ہیں۔ اچھا صاحب 6 خانے بنے ہوئے، 6 چیزیں لکھی ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ جو خانے بنے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں یہ مشرک لکھا تھا، اس پر قراز بنا ہوا ہے، یعنی یہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ مشرک نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہا، مشرک کہاں سے ہو جائیں گے؟ کافر پر بھی قراز بنا ہے کہ کافر بھی نہیں ہے یہ، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی بھر محمد رسول اللہ کہا، کافر کہاں سے ہو جائیں گے؟ منافق پر بھی قراز بنا ہوا ہے کہ یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، زندگی بھر علی ولی اللہ کہا، منافق کہاں سے ہو جائیں گے؟
اب صاحب ادھر سے تو نجات مل گئی بائیں خانوں سے، تینوں پر کلاس بنا ہوا ہے، اب دہنے خانوں کی طرف آئے، معصوم پر بھی کلاس بنا ہے کہ مرزا محمد اطہر جو ہے یہ معصوم بھی نہیں ہے، مومن نیکوکار پر بھی کلاس بنا ہے، یہ مومن نیکوکار بھی نہیں ہے، مومن گناہگار جس خانے پر لکھا تھا اس پر ٹک لگی ہے۔ یہ آدمی ہے تو مومن، ہے تو مومن، مولانا معصوم کی سلامتی کے لیے ان کا ہے تو مومن مگر گناہگار مومن ہے، تو اب گناہوں کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد بخشش ہوگی۔ نیچے رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں زندہ رہا یہ آدمی، اتنے ٹائم مکلف رہا، اور اس نے اپنی زندگی میں 5 لاکھ نیکیاں کی، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور 8 لاکھ برائیاں کی۔ 8 لاکھ برائیاں کی، 5 لاکھ نیکیوں کے بدلے 5 لاکھ برائیاں کاٹ دی گئی، 3 لاکھ برائیاں ابھی بچی ہیں، اس کا حساب کتاب دیجئے، اس کی سزا کاٹیے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، وہ تو اوپر لکھا ہی تھا مومن گناہگار، وہی ہوا جو اوپر لکھا تھا۔ اب لے چلے فرشتے ہمیں، بھئی یہی موقع مغفرت و شفاعت کا ہے۔ اب میرا جملہ یاد رکھیے گا، اس کے اندر تبدیلی نہ کیجیے گا کہ ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن اگر نگاہ پڑ گئی، اس لیے کہ ہم میں بھی یہ عادت بچپن سے پڑی ہے کہ جب مصیبت میں پھنسے کہا یا علی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی عادت پڑی ہے مصیبت میں یا علی کہنے کی، یہ انشاءاللہ وہاں کام آئے گا۔ تو حضور، اب اگر ہم نے پکار لیا، ہم نے مڑ کے دیکھ لیا، بس یہی ہے معاملہ کہ نظر پڑ گئی، دیکھ لیا کیا معاملہ ہے اس کا۔ اب فرشتوں نے عرض کیا یا حضور 3 لاکھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں اس کی۔ اب اگر گرم ہو گیا اور اشارہ کر دیا کہ ہمارے حساب سے دے دو، ہمارے حساب سے دے دو، کہ یہ وہی تو ہے جو مجلسیں پڑھتا تھا دنیا میں؟ کہا جی حضور ہے تو یہی، میں بدماش تھا۔ ہاں، مجلس کا کرایہ لوگوں سے لے کے کھا جاتا تھا۔ ارے چھوڑو، ہمارے حساب سے دے تجھے، مجلسیں تو پڑھتا تھا، کہ ہاں مجلسیں پڑھتا تھا، ہمارے حساب سے دے دو۔ تو فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے پوچھا کس حساب سے، چاہے شب ہجرت کے حساب سے دے دے، چاہے کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ مضمون، تو ہم پر اعتراض ہوا کہ یار یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے اطہر صاحب، یہ کون سا ٹرانسفر کا فلسفہ لائے؟ تو میں نے کہا یہ فلسفہ تو بہت سمپل ہے، اس لیے کہ اگر ایک مومن کا عمل دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا عمل مومن کے کھاتے میں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے بخشش کے لیے کہا نہیں،
یہ سن لیجیے، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے بخشش، محبت کا تقاضا تجارت نہیں ہے، محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، بزنس نہیں ہے، کمپنسیشن بزنس کا مزاج ہے۔ اگر ہم نے ہوٹل کھولا ہے اور آپ نے آن کے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پیسے نہیں دیے تو شکوہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ نے چلتے وقت کہا آپ کا کیا خرچہ ہوا ہے میں دے دوں، تو زندگی بھر اس کا شکوہ رہے گا کہ آپ نے کیا بات کہی تھی ہم سے۔ ہم نے تو محبت میں آپ کو کھانا کھلایا، آپ وہاں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ دعوت جو ہے محبت میں کی جاتی ہے، ہوٹل محبت میں نہیں کھولا جاتا ہے، تجارت کے لیے کھولا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو محبت کا مزاج ہے سیکریفائس، تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن، بدلہ۔ ہم جو روتے ہیں اہل بیت پر، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تجارتی بنیاد پر نہیں لگاتے ہیں۔ کہ یا علی ہم نے اتنے نعرے لگائے ہیں ہمیں بخشوائیے، یا مولا حسین ہم آپ پر روئے ہیں ہمیں بخشوائیے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ ہم بخشے جائیں نہ بخشے جائیں وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا فعل ہے، سمجھے آپ؟ رہ گیا جو ان سے محبت ہے، وہ محبت ہم سے نعرے بھی لگواتی ہے، وہ ہمیں رلاتی بھی ہے، وہ ہم سے سینہ زنی بھی کرواتی ہے، وہ سارے کام کرواتی ہے محبت، سمجھے آپ؟ محبت ہے، محبت جو ہے اس کا نتیجہ یہ سب سامنے آتا ہے۔